بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلعم بن بعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت ہی بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ تھا کہ اس کی درسگاہ میں طالب علم کی جو دعائیں تھیں وہ 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کری کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہے، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم بن بعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ آپ استخارہ کر لیں، اس کے بعد ہمیں اجازت دے دیں۔ اگر آپ کو اجازت ملے تو آپ بد دعا کریں، وگرنہ رہنے دیں۔ جب بلعم بن بعورہ نے استخارہ کیا تو اس کو بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دیا، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی یہ بات کو جانتا تھا۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ، تحائف، بہت سی قیمتی چیزیں اس کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بلعم بن بعورہ، تم ان کے لیے بد دعا کر دو، یہ اتنے مالی امداد ہم آپ کے پاس لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو بلعم بن بعورہ یہ مال کے جال میں پھنس گیا اور کہا کہ میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی، منہ موڑ کر پیچھے بھاگنے لگتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا، افسوس اے بلعم بن بعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، اللہ کے نبی کی مومنوں کی جماعت کے بارے میں بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ گدی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن بعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے کیا کہنے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کی بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا، اے بلعم، تم الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا ہوں کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی، میرا ایمان جاتا رہا اور اللہ کے غضب قہر میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر میں ایسا جال میں پھنساؤں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو، شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ 1000 خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک بھی آدمی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکا ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور پوچھا، اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دو، اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرو۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بوجھ سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تربتر ہو کر وہاں سے دوڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا اور بلم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود الہی کا شکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے قہر اور غضب میں فیض یاب کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔